إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد محترم حاضرین، سوال یہ تھا کہ وہ کون سی شخصیات آپ کے علم میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم، بیماریاں برداشت کی ہیں اور بہت زیادہ برداشت کی ہیں؟ تو آپ کے علم میں ہوں تو ذرا جواب دینے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ مایوسی کے اسباب اور اس کا علاج۔ پچھلے ہفتے تو بتایا گیا تھا ایوب علیہ السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر میں نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کیا تھا۔ اور کون سی شخصیات ہیں جو ہماری علم میں آئی ہو؟ کیونکہ زندگیوں میں دکھ، درد، تکلیف سے لڑنے کے لیے اگر ہمارے پاس ہمارے اسلاف کا طریقہ، ان کے حالات کا علم نہیں ہوگا تو پھر ایسے حالات میں لڑنا، جینا، ان سے ابھرنا بہت دشوار و مشکل ہو جائے گا، اور ہم شیطان کا آسان نوالا بن سکتے ہیں۔ تو اور کوئی شخصیت ایسی ہے آپ کے علم میں؟ دیکھیے، بھٹک جانا انسان کی فطرت ہے، بھٹک جانا انسان کی فطرت ہے۔ کتنے ہی نیک اور متقی بن جائے، کتنے ہی نیک و متقی بن جائے، بہکنا یا بہکنے کے امکان موجود ہی رہتے، بس انداز بدل جاتا ہے، شیطان کا وار بدل جاتا ہے۔ کبھی وہ تقوی کے روپ میں، کبھی نیکیوں کے زوم میں آ کر، کبھی گر کر، اور کبھی گرنے کے بعد نہ اٹھنے کے خوف سے، کبھی اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے کی وجہ سے، اور کبھی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہونے کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ یاد رہے، شیطان کا وار، شیطان اس دن تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا حملہ، اس کا وار اس دن تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود ہی مایوس ہو کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے لوٹنے میں، پلٹنے میں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تو انتظار میں ہے۔ کیا انتظار میں ہے؟ کہ میرا بھولا بھٹکا بندہ، جو بندہ تو میرا ہے لیکن کسی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، بس یہ کب میری طرف آ جائے، یہ کب میرے در پر آ جائے، مجھ سے توبہ کر لے، میں اسے معاف کر دوں اور اپنی رحمت کے سائے میں اسے جگہ دے دوں، اپنی رحمت کے سائے میں اسے ڈھانپ لوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تو گناہ معاف ہی کر دیتا ہے۔
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो बड़ा माफ करने वाला है। तो हमें हमारी जिंदगियों में इस सबक हमेशा याद रखना है कि दुख, दर्द, तकलीफ, गम, मुसीबत, परेशानी, आजमाइश में कभी भी मायूस नहीं होना। अच्छा, मायूस होने के नुकसान क्या है और मायूस ना होने के फायदे क्या है? अभी तक हम पूरे इतने खुतबात में ही सुनते आए हैं कि मायूसी होती क्या है, मायूस इंसान कैसे होता है। लेकिन अब हम इसके नताइज की तरफ आएंगे कि मायूस होने के नुकसान क्या होते हैं और मायूस ना होने के फवाइद क्या होते हैं। माउंटेनरों को पहचानते हैं? माउंटेनर, पहाड़ों पे चढ़ने वाले लोग, कोहे पैमा, क्या कोहे पैमा कैसे चढ़ते सबको मालूम है। एक माउंटेनर पहाड़ पे चढ़ रहा, बड़े जोश के साथ चढ़ता जा रहा। शाम हो गई फिर भी नहीं रुका, अंधेरा हो गया फिर भी नहीं रुका, खूब मेहनत कर रहा, चढ़ता जा रहा है, कुछ और मिशन होगा। अंधेरा होने की वजह से जब डार्क अंधेरा हो गया, एक जगह उसका कुंडा बर्फ में सही तरीके से फंसा नहीं, जो कि हादसात होते हैं फिसलने के, गिरने के। अब चुनाचे उसका कुंडा नहीं फंसा, वो गिरा, स्लिप हुआ और फिर वो अपनी रस्सी के सहारे हवा में लटक गया। अब अगर आपको इसके बारे में थोड़ा इल्म होगा कि माउंटेनरों के साथ अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इसका एक ही अंजाम होता है कि सर्दी में ठुठुर के लटकते लटकते मर जाना। अंजाम क्या है? हवा में तो आपको कोई सहारा देने वाला नहीं, और हो गई गहरी अंधेरी रात, खूब गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करता है, खूब गिड़गिड़ा के। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल आ जाए आदमी के सामने, देखिएगा मौत ही है, कोई मदद वाला भी, कोई मदद करने वाला भी वहां मौजूद नहीं, रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई बहन, माँ बाप तो बहुत दूर की बात है। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर आदमी हवा में लटका हुआ है, सर्द रात है, खूब गिड़गिड़ा के दुआ करो, खूब गिड़गिड़ा के। आवाज आई, मुझ पे यकीन करता है, भरोसा करता है, एतमाद है? बोले हाँ है ना। बोले रस्सी काट दे, रस्सी काट दे। जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफ, आजमाई, मुसीबत, परेशानी आती है। ऐसे हालात हमारे साथ भी आ सकते हैं और आए भी होंगे। ऐसी सूरत में आदमी दुआएं भी करता है और उन हालात से निकलने के लिए जो जुस्तजू कोशिश करता है वो भी हम करते हैं। उसने भी किया, आवाज आई, क्या आवाज आई? मुझ पे यकीन करता है, एतमाद करता है, रस्सी काट दे। आप जरा तसव्वुर करें कि रस्सी काट देगा अगर, तो क्या होगा? एक आदमी पहाड़ और हवा के जमीन और हवा, पहाड़ और जमीन के दरमियान हवा में लटका हुआ है और उसको अंधेरी रात में, काली रात में सदा आती है कि रस्सी काट दे। पहले दुआ कर रहा था, वहां मायूस हो गया। इतना बड़ा इम्तिहान, इतनी बड़ी आजमाइश, नीचे गिरूंगा क्या हाल होगा, जमीन पे गिरूंगा क्या हाल होगा, बर्फ में गिरूंगा दब के मर जाऊंगा। सारी चीजें जो माउंटेनरों के साथ होती है, हम भी हों, हमारे साथ भी होगा। तजब्बुस का शिकार हो गया और रस्सी नहीं काटा, रस्सी नहीं काटा, शक में पड़ गया, मायूस हो गया, अब तो मरना ही है, तो गिर के क्यों मरूं? जब मौत ही है तो गिर के क्यों मरूं? ऐसे ही मर जाऊंगा। लोगों ने सुबह देखा कि एक माउंटेनर रस्सी पे ठुठुर के मर गया और सिर्फ जमीन से 6 फीट ऊपर था। कुंडा उसका जब छूटा तो नीचे आया, तो जमीन से 6 फीट ही ऊपर था, लेकिन डार्क अंधेरा होने की वजह से वो क्या समझ रहे, मैं पहाड़ जमीन के दरमियान बीच में गहरी हवा में लटका हूं और बहुत ऊंचाई पे हूं, गिरूंगा, मर जाऊंगा, बर्फ में दब जाऊंगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, जो खतरनाकियां हैं मौत की, तो उसने ठिठुर के मरना पसंद कर लिया, लेकिन रस्सी नहीं काटा। अगर वो मायूस नहीं होता तो, और मायूस होने वाली की क्या अलामतें बताई गई है? ऐसा शख्स गुमराह है, ऐसा शख्स बहका हुआ है, ऐसा शख्स काफिर। तो हमें जिंदगी में कभी भी हालात कैसे भी आए मायूस नहीं होना। तो मायूस होने का नुकसान क्या हुआ? और अगर मायूस नहीं होता तो ऐसे ही
ایک شخصیت اسلام کی جنہیں ہم صحابہ اکرام کے نام سے جانتے ہیں، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ان کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور ایسے حالات میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اسلام کو جاننے والے، علم رکھنے والوں کے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں، بڑی معروف شخصیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام لانے والوں میں جو مشہور لوگ ہیں ان میں ان کا 6 نمبر آتا ہے، اور ان کی شخصیت سے ہم، ان کی سیرت سے ہم بہت کچھ ہماری زندگیوں میں سیکھ سکتے ہیں جو ہمارے اسٹرینتھ پاور کو اور مضبوط کرے گا۔ ان کا کتنا نمبر آتا ہے؟ 6 نمبر۔ حالات خراب تھے، غلام بننے پہ مجبور ہونا پڑا۔ غریبی میں جو ہوتا ہے نا، آج کل نوکر بن جاتا آدمی، پہلے کے زمانے میں کیا بنتے تھے؟ غلام۔ ام انمار نام کی مکہ میں ایک عورت تھی، اس نے ان کو خرید لیا، ان کو کچھ ایسا علم سکھایا، اور علم سکھانے کے بعد ان کو دکان پہ بٹھا دیا کہ تم اپنے ہنر سے کماؤ اور اپنے قیمت ادا کرو۔ لیکن چونکہ غریب تھے، قد و کاوش اور ہٹے کٹے تھے، خوددار تھے، اور تھوڑا دل نرم تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت جلدی لبیک کہتی۔ آج ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے۔ ان کی زندگی، سیرت یاد رکھیں۔ حالات کیا ہے مکہ کے؟ کفار نبی کی دعوت کے سخت دشمن۔ اب یہ غلام ہے، ایک غلام کا اسلام قبول کر لینا یہ مشرکین مکہ کفار کے لیے بڑی ہی خطرناک بات تھی۔ غلام کا اسلام قبول کر لینا، اچھا اسلام قبول کر لینا جتنی خطرناک بات تھی، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا تھی معلوم ہے؟ کہ اپنے اسلام قبول کرنے پر کبھی بھی کوئی ہیلا بہانہ نہیں کرتے۔ جو آج ہم کرتے نا، کہیں پھنس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر حق کی طرف جانا ہے، حق دکھ رہا ہے، اس کو جانتے بوجھتے قبول نہیں کرتے، ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ اور وہ ثابت قدمی کس کے خلاف دکھا رہے ہیں؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ چلو یہ غلام ہے، اسلام تو قبول کر لیا، تو اب جب اس کو پکڑا جا رہا ہے، اس کو کہ بھائی یہ کیا کیا، بول جے شری رام، ایک لافہ مارتا بول دیتا 2 منٹ۔ آج مسلمان کو ذرا سا فائدہ دکھتا ہے تو اپنے دعوت، اپنا منہج سب چھپا لیتا ہے، سامنے اس کو سب حق دکھ رہا ہے، قبول نہیں کرتا، دنیاوی فائدے اس کو روکے رکھے، اگر میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، مایوس ہو رہا ہے، اس کو معلوم نہیں، اس میں مایوسی پائی جا رہی۔ حق دکھنے کے بعد قبول نہیں کرنا یہ مایوسی کی علامت ہے۔ وہ دیکھیں، سیکھیں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کفار مکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑے اور بابا کو دہل قبول کرتے، ہاں اسلام قبول کیا۔ اب ان پر جو آزمائشیں آئی ہے، ان کے لیے انگارے بچھائے جاتے، ان پر ان کو لٹایا جاتا، اور بڑا پتھر رکھ کر اس سے ان کو مسلا جاتا انگاروں پر، سینے پر۔ ہمارے ساتھ یہ آزمائش ہے آج تک۔ جو لوگ حق دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے، اس سے ملتی جلتی بھی کچھ آئی کیا؟ کچھ آتی واتی نہیں ہے، زبردستی ڈرے میں۔ شیطان نے ہمیں زبردستی ڈرا کر رکھا ہے، اور ہم ارے ایسا کریں گے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا، ثابت قدمی دکھاؤ۔ کہ بتاتے ہیں کہ ان کے جسم کی جو چربی ہوتی تھی نا، وہ چربی سے وہ نکل کے وہ انگارے ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا ایسی تکلیف؟ ہم تو کیسا اسلام چاہتے ہیں بھائی، نہ جسم کو تکلیف پہنچے، نہ ذہن میں کوئی الجھن ہو، نہ دل میں کوئی، یہ اسلام ہم کو چاہیے، یہ زندگی ہم کو چاہیے۔ مسلمان بن گیا مطلب ان کی سیرت، ان کی شخصیت پڑھنا مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ ظلم کافی نہیں تھا، چلو کہ اتنا ہی ہوا ہو، ایسا نہیں، پھر کیا کریں؟ ان کو گرم برتن اس زمانے میں سر میں پہنانے، جیسا آج ہیلمٹ ہوتا ہے، ایسا گرم سر میں پہنا دیا جاتا اور اس سے مارا جاتا، سر پہ پہنایا دے بعد سر پر مارا جاتا۔ یہ الگ ایک مزید ظلم۔ پھر بھی کبھی بھی اپنے ایمان دین سے ٹس نہیں ہو، حق سے پھرے نہیں،
حق کو چھپائے نہیں، حق کو قبول کیے. اچھا پھر اس کے بعد مزید ایک اور ظلم، جب ان کی وہ عورت ام انمار جس نے آپ کو غلام رکھی تھی، وہ لوہے کی راڈ گرم کر کے سر میں چبایا کرتی تھی، مارا کرتی تھی، سر پر ضرب لگایا کرتی تھی. کفار مکہ کے مشرکین مکہ کے اتنے ظلم کافی نہیں تھے، جو اب جس نے غلام رکھی وہ بھی کیا کر رہی ہے، سر پر مار رہی ہے راڈ. بتائیں آج ہم مسلمان کتنے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے. ہم پہ تو ایسی آزمائش آئی بھی نہیں، اور اگر ایسی آزمائش بھی آ جائے تو الحمدللہ اتنے یہاں لوگ بیٹھیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار ہیں. ان کی تو وہاں کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں. صحیح بخاری کی صحیحین کی روایت ہے، نہیں مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، اور کفار مکہ مشرکین مکہ کی شکایت کی ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. ہمارے ساتھ ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، ہم صرف خبروں میں ٹی ویوں میں دیکھ دیکھ کے ڈر رہے ہیں. وہ مسلمان کے ساتھ ہو گیا ڈر رہے، وہ آ کے اللہ کے نبی سے روبرو شکایت کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے، آپ ہماری نصرت کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ ارے کیا تم پالیٹکس میں چلے گئے، کیا لیڈر بن گئے، دیکھو مسلمانوں پہ ظلم تم کیا کر رہے ہو؟ فوراً سوال کھڑا ہوتا نا، ہاں، اور نہیں ہیلپ کرتا تو ارے ایسا ہے سالا یہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا واپس، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ يَسْتَعْجِلُونَ، مطلب کہ خباب تم بہت جلد بازی کر رہے. اتنا ظلم ہونے سے کرنے کے بعد، اتنا ظلم سہنے کے بعد جب وہ اللہ کے نبی کے پاس دعا کے لیے آئے تو نبی نے وہاں کیا نصیحت کی کہ ابھی بھی تم بہت جلد بازی کر رہے ہو، ہم پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا پھر بھی ہم کتنے گھبرائے ہوئے اور کتنے ڈرے ہوئے کہ کفار جانتا کہ اچھے دن آئیں گے اور ہمیں یقین نہیں اچھے دن آئیں گے. ہم کیا سمجھ لیے، ارے ہمارے برے دن آئیں گے. نہیں، اچھے دن ہمارے آئیں گے، برے دن تو ان کے آئیں گے. کیا نبی نصیحت کر رہے ہیں؟ آج کوئی نصیحت کر دے، ہاں کسی مسلمان کو گھیر کے مار دے اور آ کے بولے ارے میرے کو مارے، صبر، ارے سالا ڈرپوک ہے تو، ہاں میری مدد کے لیے نہیں آ، دیکھ لیا تیرے کو اگلی بار دیکھوں گا. نبی نے کیا کہا، بہت جلد بازی کرو، تم سے پہلے کی قوموں کو کھڑا رکھ کے دو ٹانگیں دو ہاتھ چیر کے کھڑا کاٹ دیا جاتا، لوہے کے کنگے بنا کر رانوں پر ایسے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان سے نہیں ٹلی. یہ آزمائشیں دینا پڑے گی، یہ جنت اتنی سستی نہیں ہے، یہ ایمان اتنا معمولی نہیں ہے. یہ تو ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، خوش قسمتی ہے، اس کی قدر ہمیں کرنا چاہیے. اور ہر طرح کی مایوسی، غم، پریشانی جو ہم پر آئی ہوئی ہے اس کو ابھر جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا. اس سے برے حال میں رکھتے تو ہم کیا رہنا تو پڑتا، پھر کیا کرتے. تو یہ ہمارے اسلاف کی جو سیرتیں ہیں یہ ہمیں اسٹینڈ دیتی ہے، پاور دیتی ہے. اچھا اگر چلیے ہمارے ساتھ ایسے حالات ہو جائیں تو ہم کیا کرتے. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دعا کے لیے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. جب دعا کی تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو نبی کی دعا تو قبول کرے گا. حالات نارمل ہو، وہ ام انمار جو ان کی مالک تھی اس کے سر میں ایک بیماری ہوئی درد کی، اور اس کا کوئی علاج نہیں ملتا تھا. دیکھیے پہلے جب غم، دکھ، درد، تکلیف آئی، مایوس ہوا تو کیا ہوا، زمین سے 6 فٹ اوپر تھا. لیکن جب انہوں نے مایوس نہیں ہوئے، صبر کیے، تو پھر پھل کیا ملا کہ جو لوہے کی راڈ سے سر میں مارا کرتی تھی، ضرب لگایا کرتی تھی گرم گرم، اس مالکن کے سر میں درد ہوا، بیماری ہوئی، ڈاکٹر علاج کر کر کے تھک گیا. علاج کیا دستیاب ہوا، کیا بتایا گیا کہ بھائی تمہارا ایک ہی علاج ہے کہ تمہارے سر پہ گرم راڈ لگائی جائے. اب یہ ڈیوٹی بھی کس کو دی گئی، وہی غلام کو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ، کہ وہ سر میں راڈ لگاتے، راڈ سے مارتے، راڈ سے سر سیکتے تو اس کو آرام ملتا. تو غم، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھنے میں فائدہ یہ ہے کہ دن پلٹ کے دیر نہیں لگتی. چنانچہ پھر اس کو وہ سزا ملنے لگی جو یہ ان کو دیا کر. لیکن اس پہ بھی بس نہیں ہوا، پھر وہ بے موت ماری گئی، اس کا علاج نہیں ہوا،
بے موت مر گئی. اچھا اس کے بعد کیا صورت حال بنی؟ یہ چیز ہم اپنے ذہن میں بٹھائے کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بولتے نا ہم تو یہاں وہی حالات میں ہے جو مکی دور ہے, مسلمانوں پہ ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آزمائش اچھی بات ہے, ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا, قبول کر لیا. ہمیں ثابت قدم رہنے کی فکر کرنا ہے. فکر کس کی کرنا ہے؟ کہ آزمائش کے وقت ہمیں ثابت قدم رہنا ہے, مایوس نہیں ہونا. اب ہجرت کا حکم ہوتا ہے کہ مدینہ ہجرت کر لو. چلو ہو گئے نا مصیبت غم پریشانی سے کا علاج, مکہ سے نکل کے مدینہ چلے جائیں گے تو ظلم ستم سے بچ جائیں گے نا. اگر ہم ہوتے کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ ایریا چھوڑ کے تو جاتے نا. آپ بھی گئے, حضرت خباب بن ارت بھی گئے. ادھر ہجرت کی مدینہ, لیکن کیا بول کے ہجرت کی؟ میں یہاں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے آیا ہوں, اس لیے نہیں آیا رہا کہ میرے وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا اور میں ظلم سے ڈر گیا, سہم گیا, اس سے بھاگا. اس آزمائش سے بھاگنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں. بلکہ کس لیے آیا ہوں؟ صرف اللہ کا حکم ہوا ہے, نبی کا حکم ہوا ہے, اس کی رضا کے لیے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے دین کی طرف سے. ہم مسلمانوں کی ذہنیت سوچ کیا بن گئی محترم حاضرین کہ دین کی طرف سے کوئی تکلیف ہم پہ نہیں آنا چاہیے. دنیا کی کتنی آئے, کمانے کے لیے جو تکلیف اٹھانا ہے, در در کی ٹھوکریں کھانا ہے, سیٹ کی باتیں سننا ہے یا نوکروں کی باتیں سننا ہے, یا دھندے بزنس تجارت میں جو بھی اٹھا پٹک معاملات تعلقات آتے ہیں اس میں جو بھی تکلیف آتی ہے, اسکول جانے میں جو تکلیف آتی ہے, پڑھنے لکھنے میں جو تکالیف آتی ہے, سب برداشت کرنا ہے. لیکن دین کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے. سوچ بن گئی ہماری. ہمیں دین کیسا چاہیے؟ ایک دم پیار محبت عمل. یہ اسلام ہے. ایسے مسلمان ہیں. مسلمان تو وہ تھے کہ جب تکلیف سے دور ہوئے تو کیا کہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ دکھ درد تکلیف مصیبت عذاب یا ان کی طرف سے دشمنوں کے خوف کی وجہ سے میں مکہ چھوڑا ہوں, بلکہ کس لیے چھوڑا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو ہماری زندگیوں میں بھی جو عمل ہونا چاہیے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے, اور ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پھر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ, دیکھیے غم پریشانی میں مایوس نہیں ہوتے, دن پلٹتے دیر نہیں لگتی. جو اتنے ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے تھے, پھر ایسے دن آئے کہ ان کے ایک گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے رہتے تھے. دیکھ کے روتے تھے. ایک وہ وقت تھا کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا, اور اب آسودگی کا یہ حال ہے کہ گھر کے کونے میں جیسے بے انتہا جب مال ہو جاتا ہے نا, آدمی بستر کے نیچے رکھتا ہے نا, کدھر کدھر پٹک کے رکھتا ہے, یہ جیب میں رکھے وہ جیب میں رکھے, یہ رہے گا کوئی نکال کے, گھر والا ہی نکال رہا ہے, اور گھر سے تم کو ناشتہ کرا دے رہا ہے, تم کو معلوم ہی نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. لوگوں اتنے پیسے رہتے کہ گھر والے نکال کے ناشتہ کرا دیتے ہیں, اس کو معلوم ہی نہیں ہوتا. ابھی دوسرے دن یا کبھی موقع آتے تو یاد دلاتے, بھائی وہ تیرے پیسے تھے. آدمی کا سمجھتے نے مجھے کھلایا پلایا, یا میرے گھر والوں نے میرے رشتہ داروں نے کھلایا, لیکن پتہ لگا وہ بعد میں کہ اسی کے پیسے. تو یہ حال ہوا ان کا کہ وہ دیکھ کر رویا کرتا. کوفہ میں وفات پائے 37 ہجری میں. کوفہ میں انتقال کرنے والے سب سے پہلے مسلمان, ان کی نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. تو جب غم دکھ درد تکلیف میں ہم ابھریں گے, مایوس نہیں ہوں گے, تو اس کے رزلٹ کیا آئیں گے ہمارے پاس, وہ آج ہم دیکھیں. اسماعیل علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ کوئی ایسا ہے جو اسماعیل علیہ السلام کو نہیں جانتا, جن کے نام قربانی چلی آتی. ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے, آپ گھر پہ نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے, جنگل میں شکار کرنے گئے تھے. بہت مشہور واقعہ ہے. بیوی سے پوچھا کیا حال ہے, بیوی نے سب شکایتیں کی. روزی کے کیا حال ہے, صرف شکایت کی. کبھی جنگل جاتے ہیں شکار ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. معلوم نہیں کہ میرا سسر ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے. سمجھو کوئی پردیسی کوئی ضعیف آدمی ہوگا, انہوں نے بھی نہیں بتایا. سب حالات پوچھے, اس نے بولی بہت تکلیف ہے, ایسا ہے ویسا ہے, جو آج کل کی ہماری عورتیں آج کل کی عورتیں کیا کرتی, شکر کم اور شکایت. ابراہیم علیہ السلام اتنا بول کے کہ تمہارے شوہر آئے, انہیں پیغام دینا اور کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ خراب ہے, سے بدل دیں. اسماعیل علیہ السلام آئے, انہوں نے حلیہ بتائی, پہچان گئے, ارے میرے والد تھے, حضرت ابراہیم تھے. کیا کہا؟ تو بولا چوکھٹ خراب ہے, چوکھٹ خراب ہے, اسے بدل دو. بولا جا تجھے طلاق ہے, تو اچھی عورت نہیں. دین کتنا آسان.
آج تو آدمی نے شادی کر لی، عورت نے شادی کر لی تو جیسے ایک دوسرے سے بن گیا، کنڈ گیا. آپ کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، کوئی بھی کمزوری ہو، کوئی بھی دکھ درد ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، مرتے دم تک چھوڑ ہی نہیں سکتے. چھوڑ دیے تو دنیا کیا کہے گی، معاشرہ کیا کہے گا، طلاق ہو گئی، طلاق دے دیا، طلاق شدہ عورت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہے جمع. کتنی سی بات آج سسر بول دیا اگر تو ارے باپ بیٹا بولے گا میرا گھر توڑ دی. بیٹے کو کہا چوکھٹ خراب ہے بدل دے. کتنی سی بات پر ناشکری پر. اگر آج ہم کرنے لگے تو کسی کا گھر بچے گا؟ کوئی ایسا ہے جو بول سکتا ہے میری عورت بہت شکر گزار ہے؟ کوئی بول سکتا ہے نا؟ بس شکایت ہی ملے گی، شکایت کا پٹارا ملے گا. گھر میں آدمی گھسا نہیں، کیوں پٹارا کھل جاتا. پھر اسماعیل السلام نے دوسرا نکالا. دیکھیے غم دکھ درد تکلیف مصیبت پریشانی میں اسماعیل السلام کی عورت نے صبر نہیں کیا، مایوس ہو گئی، شکایت کر دی. انجام کیا ہوا؟ طلاق مل گئی. پھر اس کے بعد اسماعیل السلام نے دوسری شادی کی. پھر ابراہیم السلام کا اتفاق ہوا گھر آنے کا. پھر اسماعیل السلام گھر پہ نہیں. پھر پوچھا کیا؟ بہت اچھا حال، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا سب جس دن ملتا ہے کھاتے ہیں، نہیں تو ملتا صبر کرتے ہیں. خوب پیاری پیاری نصیحت والی باتیں کی. ابراہیم السلام نے کہا کہ تمہارے شوہر آئے انہیں بتانا اور کہنا کہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کا خیال رکھنا. پھر اسماعیل السلام گھر آئے. پوچھا کیا؟ بولے ارے میرے والد کیا کہا؟ تو بولے چوکھٹ اچھی ہے، اس کا خیال رکھ. بیوی کا خیال رکھے. یہ جتنا سلسلہ انبیاء کا چلا ہے وہ کس کی نسل سے چلا ہے؟ وہی عورت، وہی بیوی ہے. تو غم دکھ درد تکلیف مصیبت پریشانی پہ صبر کرنے سے، مایوس نہیں ہونے سے کتنا بڑا رزلٹ ملا ہے. آج لوگ جاتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب 2 بیٹیاں ہو گئی، کچھ ایسی دوائی دو اب تو بیٹا ہو ہی جائے. ڈاکٹر بولتا بھائی میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی علاج نہیں بنا. اچھا تو کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ابے تیری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا بولا؟ میڈیکل سائنس میں ایسا کوئی علاج نہیں ہے کہ 2 بیٹی کے بعد تیسرا بیٹا ہو جانا چاہیے، یا ہوئے گا یا ہو سکتا ہے. میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھے آتا نہیں. آدمی کیا بولتا ہے اس کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے نہیں ہوگا تو ہم دوسرے کے پاس چلے جائیں. اچھا بولا یہ تجویز تمہارے دل و دماغ میں آئی کیوں اور لوگوں کے دل و دماغ میں آتی کیوں ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے ڈاکٹر صاحب اگر بیٹا نہیں ہوگا ہاں نسل آگے کیسے بڑھے گی، خاندان آگے کیسے بڑھے گا. اچھا پہلے اس سے پوچھا جائے ارے تو ہے کیا چیز؟ تو ایک عام انسان ہے، نہ تو کوئی بہت بڑا شخصیت ہے، نہ بہت بڑا لیڈر ہے، نہ بہت بڑا تو کوئی دائی ہے، نہ بہت بڑا کوئی بزنس مین ہے. کیا ہے؟ عام انسان ہے. تیری یہ سوچ کیوں؟ یہ تو اس کی سوچ ہونا چاہیے. یا تو دنیا میں اکیلا بچا ہے کہ لڑکے پیدا نہیں ہوں گے تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. ہاں کروڑوں اربوں لوگ دنیا میں ہیں، پھر بھی سوچ مسلمان کی انسانوں کی آج کیا بن گئی ہے؟ یہ تو اس کے لیے سوچ ہے، وہ سوچ ہے. جبکہ جو نسل کا ٹرانسپیرنٹ ہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں میں آتا ہے. اگر لڑکیوں کی تو نسل نہیں چلے گی. بلکہ وہ لوگ جن کے یہاں سب بیٹیاں ہوتی بیٹے نہیں ہوتے وہ اس سے زیادہ سکھ حاصل کرتے ہیں جو بیٹے نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے وہاں بیٹا بیٹی زیادہ ہوتے ہیں اکثر شکایت ملتی ہے کہ بیٹیاں خیال رکھتی بیٹے خیال نہیں رکھتے. 2 بیٹے تھے دونوں چھوڑ کے چلے گئے، 2 بیٹیاں تھی دونوں بیٹیاں میرا خیال رکھتی. تو کسی کا 2 بیٹیاں ہیں، کسی کا 3 بیٹیاں ہیں، کسی کا 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے. اگر تھوڑا سا صبر کرے، تھوڑی سی گہری سوچ اور صبر سے کام لے تو اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 بیٹیاں بھی دی ہے اور داماد کی شکل میں 4 بیٹے بھی دیے جو اسے وہی خوشی دیں گے جو بیٹے نہیں دے پاتے. ایک عورت نے پوچھا اسلام کا یہ طریقہ بڑا غلط ہے. کیا ان کا طریقہ؟ کہ عورت کو مرد کی اطاعت کا حکم دیا گیا، مرد کو عورت کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا. بیوی کو کس کی اطاعت کا حکم ہے؟ شوہر کی. شوہر بیوی کی بے صبری ہو گئی، مایوس ہو گئی. تھوڑا سا غور کرتی نا تو اسی کے 3 بیٹے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تو عورت کی اطاعت، اپنی ماں کی اطاعت کر. ایک عورت کے ایک مرد کے تجھے تابع بنایا گیا ہے لیکن 3 مردوں کو تیرے تابع بنا. بس صبر کی ضرورت ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر نہیں کرتے. اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ ہے وہ شخصیت. ان کے وہاں بیٹا نہیں ہونا تب سوچا جا سکتا ہے نسل آگے کیسے بڑھے گی. لیکن دیکھیے کوئی بیٹا حیات رہا
بیٹیاں حیات رہی. آج بیٹیوں کی نسل سے جو نسب چلتا ہے اہل بیت کا کتنا عظیم ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت دین کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. اہل بیت سے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. آدمی لاکھ اپنے آپ کو مسلمان بولے، لاکھ اہل سنت بولے، اگر اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو اگر نبی بھی یہ سوچ لیتا تو کیا نبی نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 نہیں 4 بیٹے دیے اور چاروں بچپنے میں وفات پا گئے؟ کبھی غم کیا، مایوس ہو؟ لیکن ہم آج ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ تو غم، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں مایوس ہونے سے کیا ہوتا ہے اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت رومی فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا، اتنی عبادت کرنے لگا سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا. پہلے اچھا بزنس مین تھا، تاجر تھا، اچھا کماتا تھا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ مطلب ہے کہ آدمی اپنا سب کام دھندا چھوڑ دے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے؟ نہیں. اس نے کیا کیا؟ اتنا عبادت میں مشغول ہوا، دھیرے 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 کام دھندا بزنس تجارت سب ختم ہوتا گیا. بھیک مانگنے کے دن آ گئے، لوگوں گلیوں میں گھومتا پھرتا تھا، موت کا انتظار کرتا تھا. ایک دن بیٹھا تھا، سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے گھوڑوں پر کچھ شہزادے ایسے سونے میں لپٹے ہوئے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کوئی بادشاہ ہوں گے، شہزادے ہوں گے؟ تو بولے نہیں، یہ کوئی بادشاہ شہزادے نہیں ہیں، بلکہ یہ بادشاہ کے غلام ہیں. یہ بادشاہ کے غلام ہیں. بڑی حیرت، بڑا تجسس، بادشاہ کے غلام گھوڑوں پر اس حال میں تو بادشاہ کا کیا حال ہوگا؟ تو خیال آیا، بولے اللہ میں تجھ سے شکایت تو نہیں کرتا، لیکن یہ بادشاہ نے جو اپنے غلاموں کا خیال رکھا ہے اس سے ہی کچھ سیکھوں. یعنی آج میں عبادت تیری کرتا ہوں اور میرا یہ حال ہو گیا ہے، اور دیکھیے غلاموں کا کیا حال ہے. تو کیا شکایت کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اس بادشاہ سے کچھ سیکھ لے. چنانچہ کچھ دن بعد ایک بزرگ اس کے پاس آئے اور کہا آؤ تمہیں کچھ دکھاتا ہوں. تو جب اسے بادشاہ کے محل کی طرف لے گئے تو وہی گھوڑے، وہی شہزادے، کسی گھوڑے کا پاؤں کٹا ہوا، کسی کو شہزادے کے گردن پہ زخم، پیٹھ پہ زخم. دیکھا تو یار یہ کیا ماجرا، سب زخمی. تو بولے پہچانے؟ بولے ہاں یہ تو وہی شہزادے جو دن گھوڑے پر جا رہے تھے. اور آخر ماجرا کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے، یہ کیا بتانا چاہتے؟ تو بولے یہ وہی شہزادے ہیں جو اپنے بادشاہ کے لیے ابھی جنگ سے لوٹ کے آ رہے ہیں، جنگ سے لوٹ کے آ رہے ہیں. لیکن مجھے خواب میں سب اتنا بتایا گیا ہے کہ جا کے اس سے کہہ دینا کہ ان غلاموں سے کچھ سیکھ لے کہ وہ اپنے بادشاہ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ شخص نے اپنی ساری ذمہ داریاں دنیا کی، رشتوں کی، نعتوں کی، سب کچھ چھوڑ کے کدھر لگ گیا تھا؟ یہ ہم کو نہیں سکھایا گیا. ہمیں کیا سکھایا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا ہے، شادی بیاہ، دکھ درد، معاشرے سماج میں رہ کر سب کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، بچوں کے حقوق ادا کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، اسلام کے حقوق ادا کرنا ہے، اپنے جسم کے حق ادا کرنا ہے. کہیں پر بھی کسی بھی آزمائش تکلیف کی وجہ سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جیسا اس کا حال ہوا کہ عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ ساری آزمائشوں سے بیزار ہو کر راہ فرار اختیار کر لیا. تو پھر کیا حال ہو گیا؟ راستوں میں، گلیوں میں بھٹکتا ہے. تو یہ زندگی ہمیں، یہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام کی سب سے خوبصورت چیز یہی ہے کہ یہ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. لوگوں کے محلوں کی طرف مت دیکھو، لوگوں کے محلوں کو دیکھ کر کبھی بھی کمتری کا احساس کمتری کا شکار مت ہو. کیوں؟ کیونکہ قبریں تو سب کی ایک جیسی ہونی، قبر سب کی. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو آپ کو کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہو پائیں گے، مایوسی کا آسان نوالا نہیں بن پائیں گے، شیطان کا آسان نوالا نہیں بن پائیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہماری زندگی میں ہمیشہ آخرت کی سکسیس، آخرت کی کامیابی کو نظر میں رکھیں. کس کو نظر میں رکھنا ہے؟
آخرت کی کامیابی. اور جب وہ چیز رہے گی انشاءاللہ ہم کبھی بھی زندگی میں مایوس نہیں ہوں گے, کیونکہ جب ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم ہماری آزمائش دکھ درد تکلیف میں مایوس ہوئے تو کیا ہوگا, کیا خراب ہوگا, آخرت خراب ہوگی. اور آخرت کا پوائنٹ آف ویو ہمارے ذہن سے نکلا, غافل ہوئے تو انجام کیا ہونے والا ہے, 6 فٹ لٹکے ہوئے ملیں گے اوپر ہی. ابھی دنیا دیکھ کے حسرت کرے گی, ارے ساری زندگی کتاب و سنت پر عمل کرتا رہا. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب التوحید کی, آدمی ساری زندگی ایسے عمل کرتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے, آخر میں ایک عمل کرتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے. اور پھر کیا فرمایا, آدمی ساری زندگی ایسے عمل کرتا ہے جہنم کے قریب ہوتا ہے, آخر میں ایک عمل کرتا ہے اور جنت. تو یہاں پر بھی وہی مقصد کہ وہ جو ساری زندگی گناہ کرتا تھا اپنے گناہوں پر کبھی نادم ہو کے مایوس نہیں ہو, نادم تو ہوا لیکن مایوس نہیں ہو. کون سا گناہ گار فخر کرتا ہے, شراب پینے والا فخر کرتا ہے, زانی فخر کرتا ہے, ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. چوری کرنے والا افسوس ہی کرے گا, توبہ کی امید رہتی. تو مایوس نہیں ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ موت کے آخری پل میں بھی اس کو اس کی آخرت دا ڈے آف ججمنٹ سنور جائے گا, سکسیس مل جائے گی. اور مایوس ہونے کے بعد کیا ہوگا, زندگی بھر کی عبادت کوششیں محنتیں سب رائے گا اور برباد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دکھ درد تکلیف مصیبت پریشانی آزمائش میں کبھی بھی مایوس اور مایوس ہونے جیسی کیفیت سے دوچار نہ ہونے کی نیک توفیق عطا فرمائے, ثابت قدم رہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ہم نے کہی ہے اسے رب العالمین قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی تو پوچھ سکتے ہیں.